إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد محترم حاضرین جمعہ، تمام دینی و ملی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، سامعین و سامعات، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب کائنات نے ہمیں پیدا کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی، اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین، آج رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعہ ہے یا آخری جمعہ ہے۔ آج اسی مناسبت سے سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم کو اس آیت کریمہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صحیح اور سچ باتیں کہنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر جو عظیم الشان اور عظیم المثال کامیابی ملی، وہ دنیا کے نہ کسی دائی کو ملی، نہ کسی ریفارمر کو ملی۔ قرآن کریم نے یہ بیان کر دیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ،
اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، ڈائریکٹ گفتگو کر لی ہے اللہ رب العالمین نے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کہا صرف یہی نہیں کہ صرف بات کی ہے، بعض انبیاء ایسے ہیں جن کے مقام اور مرتبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بڑھا دیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں، تمام انبیاء سے آپ بہتر ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، کسی کے ساتھی کے لیے صاحب کا استعمال نہیں ہوا۔ کسی کے یہاں حواری ہوتے تھے، کسی کے اتباع کرنے والے ہوتے تھے، کسی کے ساتھ چلنے والے ہوتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں قرآن نے ان کو اصحاب یا ساتھی یا دوست کا لقب دیا، یہ قرآن نے بتلایا۔ اور وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جانثار تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو من وان امت تک نقل کر دیا۔ بہت سارے صحابہ ہیں جن کا نام مکثرین صحابہ میں آتا ہے، بہت زیادہ روایت کرنے والے صحابہ میں آتا ہے۔ انہی صحابہ میں سے ایک نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے، حدیث کے بہت بڑے لالچی اور حریص شخص۔ سب لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اس لیے نہیں ہٹتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں گے تو کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ جو لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر کلام کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ سورج پر تھوکا جائے اور وہ تھوک آ کر کے خود انسان کے چہرے پر گرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ بہت محتاج تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا یہ گمان ہے، لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ چھوڑ کر کے اس لیے نہیں جاتا تھا کہ کب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کر دیں اور میں حاضر نہ رہوں، میں غائب رہوں اس وقت۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تقریباً 7000 حدیثیں مروی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو نوٹ کر لیا، ایک ایک عمل کو نوٹ کر لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ایسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا ایسا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا ایسا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا ایسا ہے۔ اور یہی نہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تو یہاں تک بیان کر دیا کہ جب میں حائضہ ہوتی تھی، پیریڈ کے کورس میں ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ تم اپنا ازار کس لو، جس کو اپنی زبان میں اگر کہا جائے تو لنگوٹی کہہ سکتے ہیں، کہ تم اپنی لنگوٹی کس لو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بوس و کنار کرتے، ہمارے پاس رہتے۔ جبکہ یہودیوں کے یہاں جب بھی کسی عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ وہ عورت حائضہ ہوتی تو اس کا بستر الگ کر دیا جاتا، اس کا برتن الگ کر دیا جاتا، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ تک بتلا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جاتے ہیں۔ جب حج کے لیے پہنچتے ہیں، یہ بات ذہن نشین رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے۔ سن 9 ہجری میں جب سورہ توبہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی
انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ کرام کو بھیج دیا کہ جاؤ مکہ کے مشرکوں کو بتا دو کہ اب اس سال کے بعد وہ خانہ کعبہ کا ننگا طواف نہیں کر سکیں گے، اور اب خانہ کعبہ میں مشرکوں کا داخلہ ممنوع ہو گیا۔ سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا، اور اس حج کو حجۃ الوداع کے نام سے حدیثوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سارے حج کیے، حضرت عمر نے کیے، حضرت علی نے کیے، لیکن کسی بھی صحابی کے آخری حج کو حجۃ الوداع کے نام سے سیرت کی، تاریخ کی، سیر کی کسی کتاب میں ایک بھی لفظ نہیں ذکر ہے۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے، جس حج کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر میں ہے کہ ایک شخص یہودی آیا، کہنے لگا کہ عمر تمہارے یہاں ایک آیت ہے، تمہارے یہاں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے نبی پر یا ہم لوگوں پر نازل ہوئی ہوتی، یا ہمارے یہاں وہ آیت اتری ہوتی، تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جانتے ہو وہ آیت کریمہ کب اتری تھی، کہاں اتری تھی؟ وہ آیت کریمہ 9 ذی الحجہ کو اتری تھی، جو حج کا دن ہے۔ وہ آیت کریمہ عرفات کے میدان میں اتری تھی، جہاں بغیر پہنچے کسی حاجی کا حج ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا تم کہتے ہو کہ عید کا دن منا لیتے، آلریڈی وہ دن ہمارا عید ہی کا دن ہے جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو نازل کر کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، پوری کر دی، اور دین اسلام کو اسلام ہونے کے ناحیے سے میں نے اسے قبول بھی کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ سورہ نصر سن 9 ہجری میں آپ پر نازل ہو رہی ہے۔ سورۃ النصر کا نزول ہو رہا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی لاڈلی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر دیتے ہیں کہ فاطمہ اس سورت کے ذریعہ سے مجھے میرے موت کی خبر دی گئی ہے، اس سورت کے ذریعہ سے مجھے میرے موت کی خبر دی گئی ہے۔ نعیت الی نفسی، یہ سورت میرے موت کے وقت کو بیان کر رہی ہے کہ اب میرا کام مکمل ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کی مدد آ گئی ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم، دین مکمل ہو گیا۔ سنت وہ عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے کر کے چلے گئے۔ صحابہ آپ کی زندگی میں سنت کی بہت وسیع تعریف ہے۔ ایک تو وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، آپ کا فعل ہو۔ سنت کی ایک تقریر کی تعریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا عمل کیا گیا ہو جس پر آپ نے نکیر نہ کی ہو، تو وہ بھی سنت کی کیٹگری میں آتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کام ہو گئے، کچھ خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ سنت صرف وہ ہے جو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد جو بھی چیزیں ہیں بدعت۔ سنت اور بدعت میں فرق یہ ہے کہ سنت بہت پرانی ہو گئی ہے، 1400 سال پرانی ہو گئی ہے سنت، اور بدعت کا معاملہ یہ ہے کہ بدعت ہر سال نئے بچے کو جنم دیتی ہے، ہر سال۔ پچھلے سال آپ دیکھیں گے کچھ کم بدعت تھی، اس سال مزید بدعت میں کوئی اور چیز بڑھ جائے گی۔ آج سے 10-20 سال پہلے جس چیز کو 12 وفات کے نام سے جانا جاتا تھا، اب اس کو جشن عید میلاد النبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہر سال بدعت کچھ نہ کچھ ضرور جنم لیتی۔ انہی بدعتوں میں سے ایک بدعت الوداع جمعہ کی بھی بدعت ہے۔ عرف عام میں اسے اتنا مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ اس دن کا اہتمام لوگ اس طریقے پر کرتے ہیں کہ یہ الوداعی جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے۔ اس جمعہ کو انسان نہا دھل کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے ایک خصوصی نماز بھی پڑھتا ہے، بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی زندگی میں کہیں بھی اس جمعہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں بھی اس جمعہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ الوداعی جمعہ، شریعت میں صرف ایک ہی الوداع کے نام سے صرف ایک ہی عمل ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا عمل ہے، اور آپ نے صرف ایک ہی حج کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جس پر ہماری مہر نہ ہو۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے، ہر عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو وہ عمل للہ یا فی اللہ ہو، اخلاص سے پر ہو، وہ عمل اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اور دوسری چیز وہ عمل اتباع سنت کے موافق ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل پر مہر لگی ہوئی ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں۔ ایک اخلاص اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر۔ آج کیا معاملہ ہے؟ نئی نئی بدعتیں آئے دن جنم لیتی۔ کل رات کو بھی ایک نماز دیکھی گئی، بدعتوں کی بات چل رہی ہے۔ الوداع جمعہ اگر صرف ایک حالت میں درست ہو سکتا ہے، لیکن تب بھی کہیں جواز کا ثبوت نہیں ہے کہ جس انسان کی زندگی کا یہ آخری جمعہ ہو، لیکن اس کا بھی کہیں ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حج کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حج کو میں نے بہت بالتفصیل بیان کر دیا کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حج کیا، لیکن ان کے عمر کے آخری حج کو حجۃ الوداع نہیں کہا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جس پر ہماری مہر نہیں ہے تو وہ رد ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک اخلاص اور دوسری اتباع سنت کے موافق یا نبی کی اس پر مہر لگی ہو۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بتلا دو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، اس راستے کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو بہت سارے راستے ہیں ان راستوں کی اتباع نہ کرو۔ آج معاملہ کیا ہے؟ دین میں ہم نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کر رکھی۔ اگر صرف رمضان کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے پہلی بدعت افطار میں تاخیر کرنا، حدیث کے ایک دم مخالف۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹائم سے پہلے نہیں افطاری کریں گے، وقت ہونے کے بعد احتیاط یہود و نصارہ کی طرح سے نہیں کریں گے۔ جس طرح سے یہود و نصارہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ سورج ڈوبے ہم فوراً افطاری کر لیں، نہیں، سورج کو اچھے سے ڈوب جانے دیجئے۔ جب ہر شخص اس کی گواہی دے کہ ہاں اب سورج ڈوب گیا ہے، تاریکی ہو گئی ہے، تب ہم افطار کریں گے، یعنی ہم بہت مضبوط ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ پہلی بدعت افطاری میں، دوسری بدعت سحری میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرو، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سحری اس وقت تک کھاؤ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے واضح ہو جائے، فجر کے وقت تک سحری کھاؤ۔ اذان سے ٹھیک 10 یا 12 منٹ پہلے احتیاط کے نام پر منع کر دیا جاتا ہے، دوسری بدعت۔ تیسری بدعت جو کل رات میں ہم نے دیکھی، شبینہ کی بدعت، ایک رات میں قرآن ختم کرنے کی بدعت۔ سورہ قیامہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے، حضرت جبریل آتے ہیں، قرآن کے نازل کرنے کی، اس کو محفوظ کرنے کی، قیامت تک قرآن کو باقی رکھنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو نازل کرنے والے ہم ہیں، اس کو محفوظ کرنے والے ہم ہیں، قیامت تک اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے کے ڈر سے کہ انسان ہوں کہیں بھول نہ جاؤں، زبان کو جلدی جلدی حرکت دے رہے ہیں۔ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان کو جلدی جلدی حرکت دے رہے ہیں۔ آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عجلت میں اپنی زبان کو بہت زیادہ حرکت نہ دیجیے۔ انا علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کو نازل ہم نے کیا ہے اور اس قرآن کو تمہارے سینے میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری میری ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اور قرآن کی ایسی تلاوت کی جاتی ہے کہ جہاں آیت تو چھوڑیے، کوئی الفاظ کا نہیں پتہ چلتا ہے۔ رات کو میں نے خود یہ بدعت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے کانوں سے میں نے سنی ہے۔ صرف حرف کا پتہ چلتا ہے کہ ایک حرف یہ فے ہے، یہ قاف ہے، یہ لام ہے، بس الفاظ کا بھی نہیں پتہ چلتا ہے۔ لوح محفوظ سے قرآن 23 سال کے مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے صرف سورہ اقرا کی 5 آیتیں، سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوتی، اور سب سے اخیر میں اگر حکم نہ دیکھا جائے تو سورہ بقرہ کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اور احکام کے ناحیے سے آخری آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عربی لوگ ہیں اور وہ قرآن کو بھولنے کی وجہ سے جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں منع کر دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں جو عربی کے آئین سے نہیں واقف ہے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، کسی سے پورے نمازیوں سے اگر کہہ دیا جاتا کہ سورہ فاتحہ کی صرف تفسیر کر دو یا ترجمہ کر دو، اللہ کی قسم میرا دعویٰ ہے کہ ایک شخص بھی ترجمہ نہیں کر سکتا۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ بغیر یعنی وانی کے لگائے صحیح سے ترجمہ نہیں کر سکتا ہے، اور وہ لوگ قرآن کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کے حالات کیوں نہیں خراب ہوں گے؟ نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، رب کے قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حالات ہمارے نہیں خراب ہوں گے تب حالات کس کے خراب ہوں گے؟ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کا یہ عمل کوئی دکھا دے،
کہ 3 دن سے پہلے انہوں نے قرآن ختم کی. بعض کے بارے میں 3 دن آتا ہے، بعض کے بارے میں 7 دن آتا ہے. جن کی زبان عربی تھی، جو قرآن سمجھنے والے تھے، اور ایک رات میں نماز، قیام، رکوع، سجود کے ساتھ پورا قرآن پڑھ دیا جاتا ہے. جب بھی رب کی آیتوں کا مذاق بنایا گیا ہے، حضرت نوح سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بھی رب کی آیتوں کا مذاق بنایا گیا ہے، تب اللہ رب العالمین اپنا عذاب بھیج دیتا ہے. سورۃ توبہ کی آیت کریمہ ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین. ہر سال لوگ 1 بار 2 بار ضرور آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود نہ کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی توبہ و استغفار کرتے ہیں. رمضان کس لیے آیا ہے؟ الوداعی جمعہ پڑھ کر کے قضائے عمری پڑھ لیا جائے؟ نماز وہ عمل ہے جو جنگ کے میدان میں بھی نہیں معاف ہے. جنگ کے میدان میں بھی نہیں معاف ہے. قرآن کریم میں باقاعدہ اس کی کیفیت بتلائی گئی ہے. سفر میں آپ ہیں تو سفر کی کیفیت بتلائی گئی ہے. اور الوداعی جمعہ کے دن نماز پڑھ لینے سے انسان کے پورے سال کی نماز کی معافی ہو جاتی ہے. یہ سب بدعتیں ہیں جو رمضان میں ہم بدعتیں کرتے ہیں. اور رمضان کا یہ مہینہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک حدیث میں ہے کہ ما لا یجتہد فی غیرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ان 10 دنوں میں محنت اور جافشانی کرتے تھے اتنا کبھی نہیں کرتے تھے. دوسری روایت میں ہے کہ اذا دخل العشرہ، جب یہ عشرہ داخل ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے تھے. احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میدرہ. آپ کمر کس لیتے، خود عبادت کرتے اور اپنا جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں محنت اور جافشانی کر رہے ہیں، اور قوم کا معاملہ یہ ہے کہ قوم قرآن کا مذاق اڑا رہی ہے. آخری عشرے میں کرنا کیا ہے ہمیں؟ آخری عشرے کے جو اعمال ہیں، رمضان اس لیے نہیں آتا ہے کہ رمضان آئے اور جب رمضان جانے لگے، ختم ہونے کے ایام ہو جائیں. قرآن نے شروع ہی میں کہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، اور وہ چند دن مکمل ہونے. تو اس کے ختم ہونے پر ہمیں رونا ہے؟ نہیں. یہ بابرکت مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اسے ماہ صیام کے ساتھ ساتھ ماہ غفران بھی کہا گیا ہے. یہ آیا ہے کہ جب تم مہینوں کی گنتی کی تعداد پوری کر لو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. یہ الوداعی جمعہ کے دن رونے کے لیے نہیں آیا ہے. الوداعی جمعہ کے دن قضائے عمری پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ آیا ہے کہ جب گنتی مہینے کی تعداد پوری ہو جائے، یا جب رمضان کا مہینہ پورا ہو جائے، تو تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. اللہ کا شکریہ ادا کرو. بہت سارے رشتہ دار، ناطے دار، اعزاء اقربا، ہمارے گھر والے، ہمارے بھائی پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں. اگر یہ گنتی آپ نے پوری کر لی ہے تو رب کا شکریہ ادا کرو. کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہ رب نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، جو تم نے عبادت کی ہے، اس عبادت پر رب کا شکریہ ادا کرو. دوسرا عمل، کوتاہیوں پر استغفار کرو. رمضان کے 24 دن گزر چکے ہیں. آج 25ویں رمضان ہے، 25ویں رات گزر چکی ہے. دن کے کچھ ایام باقی ہیں. اگر 29 پورا ہوا تو 4 دن، اور 30 پورا ہوا تو 5 دن. انسان اپنی کوتاہیوں پر رب سے مغفرت کرے. سورہ زاریات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، مومنین کے اوصاف بتلاتے ہوئے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں. الوداع جمعہ کی تیاری نہیں کرتے ہیں مومنین. مومنین رات کو بہت کم سوتے ہیں. کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت کم سوتے ہیں وہ. وبالاسحار ہم یستغفرون،
اور سحری کے وقت، فجر کے وقت، رات کے تیسرے پہر میں وہ اپنے رب سے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ رمضان آیا ہے تمہاری بخشش کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی کی کہ 3 شخص بدبخت ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی عمل کر کے اللہ رب العالمین کی رضا نہ حاصل کر لے۔ دوسرا وہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تیسرا وہ کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش یا اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ یہ رمضان مغفرت کے لیے آیا اور ہم اسے ہنسی اور مذاق میں رب کی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں۔ ایک تیسری چیز قبولیت عمل کی دعا۔ سلف میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ عمل مذکور ہے یا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ 6 مہینے تک رمضان کے پانے کی دعا کرتے تھے کہ اے میرے رب مجھے رمضان تک پہنچا دے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، رمضان مجھے دے دے۔ اور اس کے بعد 6 مہینے تک وہ اس کی قبولیت کی دعا کرتے تھے کہ اے میرے رب جو میں نے عمل کیا ہے اس عمل کو تو قبول کر لے۔ سورہ بقرہ کی بہت مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا عمل ہے، خانہ کعبہ کو بلند کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب تو قبول فرما، تو ہی سننے والا ہے اور تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ رمضان کس لیے آیا ہے؟ ایک آخری بات، وقت زائد ہو رہا ہے، جو دوسرا عنصر ہے وہ صدقۃ الفطر کے تعلق سے ہے۔ اس سلسلے میں 5 حدیثیں ہیں، 3 حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہیں اور 2 حدیثیں سنن ابو داؤد کی ہیں۔ صدقۃ الفطر کیا چیز ہے؟ خصوصی طور پر جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا ہے اور یہ آخری ایام آتے ہیں تو لوگوں میں صدقۃ الفطر کے ناحیے سے بہت بے چینی ہو جاتی ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ صدقۃ الفطر میں غلہ نکالا جائے یا پیسہ نکالا جائے، یہ ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ بن چکا ہے لوگوں کے یہاں۔ شریعت نے ہر معاملے کو بہت صاف اور واضح کر دیا ہے، بہت صاف اور واضح کر دیا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ زکوٰۃ کا نصاب دیکھیں گے تو زکوٰۃ میں سونے اور چاندی کے بعد غریبوں کی غربت کا شریعت نے اتنا احتیاط کیا ہے کہ سونے کے نصاب کو کرنسی میں نہیں بنایا، بلکہ اگر آپ کے پاس نقدی ہے یا کرنسی ہے، ڈالر ہے، تو اس ڈالر کو چاندی کا نصاب بنایا جو تقریباً 38 یا 39 ہزار روپے ہے، اور سونے کا نصاب تقریباً 4 لاکھ یعنی 7.5 تولہ سونا یا 85 گرام سونا جب آپ کے پاس ہے تب پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے سونے پر۔ چاندی آپ کے پاس 595 گرام سونا یا چاندی، اور تیسرا جو اس کا بدل ہے وہ کرنسی ہے، روپے۔ تینوں کی شرط یہ ہے کہ ان تینوں پر یا سال پورا ہوا ہو، پہلی چیز سال پورا ہوا ہو، اور دوسری چیز جو وزن بتلایا گیا ہے اس وزن میں آپ کے پاس زیورات ہوں، اور 38 یا 40 ہزار روپے یا 40 ہزار سے پلس آپ کے پاس روپے آپ کے اکاؤنٹ میں سال بھر ہو گیا ہو اور وہ پیسے موجود ہوں۔ یہ 3 صورتیں ہیں زکوٰۃ کی۔ لیکن کرنسی میں شریعت نے غریبوں کی غربت کا خیال کرتے ہوئے سونے کے رقم کو نہیں، چاندی کے رقم کو بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر مسح کی جو کیفیت ہے وہ موزے پر مسح کی کیفیت اوپر ہے۔ جو چیزیں شریعت نے کی اس پر ہمارا آمنا و صدقنا ہے، لیکن جب بھی صدقۃ الفطر کا مسئلہ آتا ہے لوگوں میں بہت بے چینی ہو جاتی ہے۔ آئیے حدیثیں پڑھ کر کے حدیث کا ترجمہ کر کے میں آپ کو بتلاؤں۔ عبداللہ ابن عمر، صحیح بخاری کی روایت ہے، پہلی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر سام من تمر او سام من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تودى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔
راوی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو ہر مسلمان چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، کہا ہر مسلمان پر اسے فرض قرار دیا۔ کیا چیز؟ صاع من تمر او صاع من شعیر، اس حدیث کے اندر ایک سا کھجور کا اور ایک سا جو کا، چاہے کھجور کا ایک سا دیں آپ، چاہے جو کا ایک سا، یہ دونوں چیزیں۔ کہا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے۔ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ کنا نخرج زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر او صاع من اقط او صاع من زبیب۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ نکالتے تھے، صدقۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر جو ہم نکالتے تھے وہ ہم اپنے کھانے سے نکالتے تھے، چاہے ایک سا جو، چاہے ایک سا پنیر، چاہے ایک سا کھجور، یا ایک سا کشمش، یا ایک سا پنیر۔ دوسری حدیث ابو سعید خدری ہی کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ کنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا نکالتے تھے، وکان طعامنا، اور اس وقت کا جو ہمارا کھانا تھا وہ کھجور تھا، پنیر تھا، کشمش، جو۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں ہے۔ اب جو یہ تین چیزیں تینوں حدیثوں کے اندر جو یہ چیزوں کی اقسام بتلائی گئی، اب اس کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا پیسہ نکالا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایک چیز نہیں، 5 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کھجور کا، جو کا، پنیر کا، کشمش کا۔ اب ان چیزوں کے بعد یہ علاقائی اس پر منحصر ہے۔ ہمارے یہاں نہ کھجور کی پیداوار ہے، نہ ہمارے یہاں کشمش کی پیداوار ہے، اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں صرف جو کی پیداوار ہے، صرف جو کی پیداوار۔ اس کو اٹھاؤ، ہمارے یہاں صرف جو کی پیداوار ہے۔ علاقے کے اعتبار سے یہ دیکھا جائے گا کہ جس کے یہاں جو کھانا ہے اس کھانے میں سے، جیسے ہمارے یہاں جو عام کھانا ہے وہ گیہوں اور چاول ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاول میں سے نہیں نکال سکتے، جو عام کھانا ہے جو سب سے زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ گیہوں یا چاول ہے۔ 2 حدیثیں جو سنن ابو داؤد کی حدیثیں ہیں کہ یہ صدقۃ الفطر ہے کیا، صدقۃ الفطر یہ کیا چیز ہے، اسے ہم کس لیے نکالتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا اس کی 2 وجہیں ہیں۔ طہرۃ للصائم، روزے دار سے روزے کے مہینے میں اس کے زبان سے کچھ فحش بات نکل گئی، کچھ فحش چیز کو اس نے دیکھ لیا، اس سے اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے، روزے کا مکمل ثواب حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز کہا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاکِین، وہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ کچھ فقیر یا کچھ محتاج لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم صدقۃ الفطر میں غلے کی جگہ پر ان کو پیسہ دیں، تو شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر وہ فقیر ہے تو وہ غلے کا زیادہ حقدار ہے، غلے کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر فقیر ہوگا تو، اور اگر بناوٹی فقیر ہے تو پیسہ ہی مانگے گا، پیسہ ہی وہ مانگے گا۔ اس لیے
صدقۃ الفطر میں غلہ آپ جو کھاتے ہیں، دونوں ایک ہی صورت ہے، لیکن چونکہ شریعت کے کسی بھی معاملے کو قبول کرنے کے لیے ہم اپنے دل کی بہت سنتے ہیں۔ آپ جب پیسہ ادا کریں گے تو بھی آپ کا مال جائے گا، آپ غلہ ادا کریں گے تو بھی آپ ہی کا مال جائے گا۔ ہاں، یہ ایک الگ چیز ہے کہ جن کے پاس کھیت ہے یا جن کے پاس غلے پیدا ہوتے ہیں کھیتوں میں، وہ کہتے ہیں کہ گھر کی چیز ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا ہے۔ حدیث کا معاملہ ہے، اس کے لیے بھی لوگوں نے مقدار متعین کر رکھی ہے، کسی کے یہاں 3 کلو، کسی کے یہاں 3.5 کلو۔ لفظ سا جو ہے حدیث میں، یہ مکہ اور مدینہ کے اندر ایک پیمانہ ہے۔ اب اس کے اندر اگر تر کھجور رکھیں گے، گیلی کھجور رکھیں گے تو زیادہ آئے گی، سوکھی کھجور رکھیں گے تو کم آئے گی، اسی لیے تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے۔ لیکن اپنے یہاں جو راجح مسلک ہے وہ 2.5 کلو، اس وقت 2.5 کلو۔ شریعت کا معاملہ ہے، اس میں بہت زیادہ ہستا چھیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی چیز، وزن 2.5 کلو ایک آدمی کی طرف سے، گھر کے جتنے فرد ہوں سب کی طرف سے، گیہوں یا چاول۔ انسان دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر غلہ خرید کر کے آتا ہے، اب خریدے ہوئے غلے میں سے کہاں سے نکالا جائے؟ تو پیسہ کہیں فری سے آتا ہے؟ پیسہ بھی جو آپ کے جیب سے جائے گا وہ بھی آپ ہی کے جیب کا ہے، اور جو غلہ خرید کر کے لائے ہیں وہ بھی آپ ہی کے جیب کا ہے، دونوں آپ ہی کی مالیت ہے۔ بہتر یہ ہے حدیث کی روح سے کہ غلہ نکالا جائے۔ ایک آخری بات، اسے ادا کب کرنا ہے؟ اسے ادا کب کرنا ہے؟ اس کا صحیح وقت چاند نکلنے سے نماز عید جانے سے پہلے اسے ادا کرنا ہے۔ لیکن یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک اثر ہے کہ آپ اسے 28 یا 29 رمضان کو بھی نکال سکتے ہیں، 28 یا 29 رمضان کو بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، کہ جس نے اسے نماز سے پہلے ادا کر دیا تو اس کے لیے تو یہ مقبول صدقہ ہے۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو عام صدقوں کی طرح سے ایک صدقہ ہو جائے گا، پھر یہ صدقۃ الفطر کا نام اس سے اٹھ جائے گا۔ تو آپ 28 یا 29 رمضان کو نکال سکتے ہیں۔ اسے دینا کسے ہے؟ آپ اپنے محلے میں، اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، اگر کوئی شخص اس لائق ہے تو پہلے اسے دیں، اور اگر کوئی آپ کے محلے میں نہیں ہے پھر اسے کچھ دوری پر بھی دوسرے شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک آتے ہیں مانگنے والے، وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ فطرہ دیجئے۔ یہ فطرہ مسکینوں کا کھانا ہے۔ اب آپ نے جن کو دے دیا ہے، آپ دیکھیں کہ ضرورت مند کون ہے، اس ضرورت مند کو آپ نے دے دیا ہے، اب وہ اس کو جیسا چاہے آپ کے سامنے ہی، جب آپ نے اسے دے دیا تو وہ اس کا ہو گیا، اب وہ لے جا کر کے آپ کے سامنے دکان پر بیچ دے، چاہے لے جا کر کے اسے ذخیرہ اندوزی کر لے، رکھ لے، یا اسے لے جا کر کے اس سے عید کی تیاری کرے، اس کے لیے ہر صورت جائز ہے۔ یہ چند باتیں تھیں الوداعی جمعہ اور صدقۃ الفطر کے تعلق سے۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین اس ماہ مبارک میں کی ہوئی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں پر ہمارے پردہ ڈال دے۔ الہ العالمین ہمیں جو یہ ماہ مبارک کے چند ایام بچے ہوئے ہیں تو ان سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے صیام کو، ہمارے قیام کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں تو انہیں درگزر فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہوں تو انہیں شفائے کلی عطا فرما دے، جو مقروض ہوں تو انہیں قرض ادا کرنے کے سبب عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہوں تو انہیں صوم و صلات کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین جو دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما دے۔ الہ العالمین دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں
تو ان کی پریشانیوں کا سدباب کر دے۔ الہ العالمین غزہ فلسطین میں مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، الہ العالمین تو ان پر اپنی خصوصی رحم نازل کر دے۔ الہ العالمین تو انہیں اپنے زیر سایہ لے لے۔ الہ العالمین ان کے دشمنوں کو تو ان کے آخری حد تک پہنچا دے۔ الہ العالمین ان کے دشمنوں کو تو اپنی نظر میں لے لے۔ الہ العالمین انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأذل وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔